شان اور قدرت کو بہت سے مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں ترجمہ: آپ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ آپ ہی کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر اور بھلائی ہے۔ آپ بے شک ہر چیز پر قادر ہیں۔ وہی ایک ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کو چاہے بلندی پر پہنچا دے اور جس کو چاہے بلندی سے نیچے گرا دے۔ ان کی طاقت اور قدرت اور ان کے عدل فیصلے پر کوئی مخلوق کسی قسم کی بڑی سے بڑی رکاوٹ پیدا کر دے، یہ ناممکن اور محال ہے۔ وہ مختار کل ہے، اپنے اختیار سے ہر کام کو کرتا ہے۔ ابلیس کی تبلیغ و دعا اور اطاعت اور عبادت اور اس کی جہادی کارناموں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے اور اپنا حکم نامہ اس کے پاس بھیج کے، اے میرے بندے ابلیس، اب تک تو میں نے تجھے صرف زمین کی حکومت دی تھی، اب میں تجھ کو ساتوں آسمان کی حکومت دے رہا ہوں اور آسمانوں پر رہنے والے سارے فرشتوں کا بادشاہ اور سردار بنا رہا ہوں۔ اب تم ساری زمین پر اور ساتوں آسمان پر آزادی کے ساتھ گھومو اور پھرو۔ سارے آسمان کے دروازے ہر وقت تمہارے لیے کھلے رہیں گے۔ آسمانوں پر رہنے والے تمہارا ادب اور احترام کریں گے اور تمہارے حکم کی تعمیل کریں گے۔ سارے آسمانوں پر اعلان ہو گیا اور عزازیل کی حکومت قائم ہو گئی۔ جہاں مصروف عبادت میں رہتا تو زمین و آسمان کا دورہ بھی کرتا تھا، جنت اور اس کی بہاروں اور حوروں کا دل فریب منظر بھی دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم غیب کو ابلیس کے لیے عالم شاہد بنا دیا تھا۔ کسی دوسرے کے بارے میں تاریخی شہادت نہیں ملتی ہے کہ اس کو بھی زمین و آسمان کی حکومت ملی تھی اور سارے فرشتوں کا بادشاہ اور سردار بنا ہوا تھا۔ یہ خصوصیت صرف عزازیل کو ملی تھی۔ صرف ابلیس اس مقام پر پہنچا تھا۔ کتنے سال تک وہ زمین و آسمان کا بادشاہ تھا، اس کی صحیح رپورٹ نہیں ملتی۔ البتہ حضرت حکیم علامت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ ابلیس 40,000 سال تک معلم الملائکہ رہا، یعنی فرشتوں کا سردار تھا۔